رب العالمین نے اتنی بڑی گواہی دی ہے ان کے لیے کہ وہ مخلص نبی تھے۔ اخلاص کتنی بڑی دولت ہے۔ خالص انسان کا جی چاہتا ہے اسے کھانے کو خالص ملے، اسے محبتوں میں اخلاص ملے۔ انسان فقیر ہی رہنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، دیتے ہوئے کتنا تنگی آتی ہے۔ انسان سے بھی تو مطلوب یہی اخلاص ہے۔ انسان کیسے خالص ہوتا ہے؟ اخلاص کا عمل آزمائشوں کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیے بغیر پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ قرآن کے ساتھ سفر، زندگی کا خوبصورت ترین سفر، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے سفر، اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سفر۔ الحمدللہ رب العالمین، میں اسے رب العزت کی عطا اس کا رزق سمجھتی ہوں۔ وہ جس کو چاہے جب چاہے عطا کر سکتا ہے اور جب چاہے روک سکتا ہے۔ یا اللہ تو یہ رزق ہمیں ہمیشہ دیے رکھنا، اس کو کبھی نہ روکنا۔ قرآن پہنچانے کے لیے وہی سفر ہے اور اتوار کی رات ہے، اور تلاوت سنتے سنتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک پہنچتی ہوں مجھے رشک آتا ہے۔ رب العالمین نے اتنی بڑی گواہی دی ہے ان کے لیے کہ وہ مخلص نبی تھے۔ اخلاص کتنی بڑی دولت ہے۔ خالص انسان کا جی چاہتا ہے اسے کھانے کو خالص ملے، اسے محبتوں میں اخلاص ملے۔ انسان فقیر ہی رہنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، دیتے ہوئے کتنا تنگی آتی ہے۔ انسان سے بھی تو مطلوب یہی اخلاص ہے۔ انسان کیسے خالص ہوتا ہے؟ اخلاص کا عمل آزمائشوں کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیے بغیر پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قربانیوں کا آغاز تو اس وقت ہو گیا تھا جب انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا گیا۔ پھر فرعون کے محل سے ماں کے پاس واپس تو آئے، لیکن ظاہر ہے جنہوں نے بیٹا بنایا تھا ان کے پاس جانا تھا، اور کیسے ایک قبطی کو گھونسا مارا اور انہیں مصر سے نکلنا پڑا، مدین پہنچے، اور پھر 8-10 سال وہاں گزارنے کے بعد واپسی کا سفر ہے۔ میں انبیاء کے بارے میں جب سنتی ہوں، پڑھتی ہوں تو میں اپنے تصور سے اسی ماحول میں پہنچ جاتی ہوں۔ اتوار کی رات میں بہت ہی دل کو تسلی دیتا تھا یہ واقعہ، اور جب میں یہاں تک پہنچتی تھی تو دل ٹھہر جاتا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کتنا خوبصورت ہے۔ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو۔ یہ تذکرہ ہماری ضرورت ہے، اور میں نے اس ضرورت کو دل کی گہرائیوں سے اس وقت محسوس کیا تھا۔ ہاں، انسان ایسی کیفیت میں ہو جہاں اپنے پیاروں کو چھوڑا ہو، اپنے رب سے رشتہ جوڑا ہو، وہ جو کمی ہے نا، یہ واقعات اور اللہ کا کلام یہ کمی پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا کیسا واقعہ ہے جو سورہ مریم میں ذکر کیا کہ ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اسے پکارا، اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کیا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر اسے عطا کیا۔ ایک طرف رب کی سرگوشیاں ہیں اور دوسری طرف مشن امپاسبل کو پاسبل بنانا جانا ہے۔ فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، انہی کے بھائی کو ان کا معاون بنا دیا۔ ہاں، اس سفر میں معاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ ساتھ دینے والے یوں تو بہت ہوتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر دین کا کام کرنے والے کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اور میں بھی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی دین کے راستے میں ایسا مددگار عطا فرما دینا۔ یوں رات بھیگتی جاتی اور آنسوں سے کاغذ قلم بھی بھیگتا جاتا اور دل قرار پکڑ جاتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔